بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی، دن کے 12 بج رہے تھے۔ سب لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کام نپٹا کر جس کو جو میسر تھا، پنکھا، اے سی، ایئر کولر اور کچھ تو درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ مگر اس بستی میں کچھ گھر ایسے بھی تھے جہاں گھر کے بزرگ گرمی سے بے حال گھر کے بند دروازوں کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسا ہی ایک گھر ذکیہ بیگم کا بھی تھا، جو کہ کمروں کے آگے بنے برآمدے میں پڑی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ ہاتھ میں دستی پنکھا تھا جسے وہ جھولتے جھولتے تھک جاتی تو پنکھا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کر لیتی۔ پاس پڑا رات کا پانی کا جگ جس میں پانی کافی حد تک گرم ہو چکا تھا، مگر ان کے سوکھے لبوں کو تر کرنے کے لیے کافی تھا۔ ذکیہ بیگم گاہے بگاہے کمروں کے بند دروازوں کو بھی جھانک لیتی کہ شاید کسی کو ان کا خیال آ ہی جائے، مگر کمروں کے اندر سوئے لوگوں کی ابھی تک صبح نہیں ہوئی تھی۔ ذکیہ بیگم نے اپنی چارپائی کے پاس پڑی اپنی لاٹھی اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، توازن برقرار نہ رکھ سکی اور چارپائی سے نیچے جا گری۔ سر چارپائی کے سخت پائے سے ٹکرایا اور خون کی ایک تیز لہر نکلی۔ پاس پڑا اسٹیل کا گلاس بڑی زور سے زمین پر گرا اور اسی کی آواز بند کمرے کے اندر سوئے لوگوں کو جگانے کا باعث بنی تھی، ورنہ ذکیہ بیگم کے منہ سے تو اف تک نہیں نکلی تھی۔ جب تک وہ باہر نکلے ذکیہ بیگم اپنے حواس کھو چکی تھیں۔ خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ آنکھیں مسلتا بیٹا بھاگ کر ماں کے پاس آیا۔ ان کی حالت دیکھ کر ایک بار اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ دوسرے کمرے سے دوسرا بیٹا اور بہو بھی نکل آئے تھے اور تیزی سے انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کا رخ کیا۔ بھائی ان کی ماں جو تھیں، بڑی بہو بھی منہ کے زاویے بگاڑتی ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، جس کی نیند میں خلل آیا تھا، مگر دنیا کو بھی دکھانا تھا کہ بیمار ماں کو لیے بیٹے اور بہویں کیسے ہسپتال بھاگے تھے۔ مگر یہ شاید کوئی سوچ نہیں رہا تھا کہ آخر اس کی نوبت ہی کیوں آئی۔ ذکیہ بیگم کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ انہوں نے تنگ دستی کے دور میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیٹی کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم کے ساتھ اس کی اچھی تربیت بھی کی۔ ذکیہ بیگم بہت سلیقہ مند اور کفایت شعار عورت تھیں۔ شروع سے سحر ہیزی کی عادت تھی انہیں، اور یہی عادت انہوں نے بچوں کو بھی ڈالی تھی۔ بچوں کے جوان ہوتے ہی وہ خود شوگر جیسے مرض میں مبتلا ہو گئیں اور آہستہ آہستہ ان کی ٹانگیں اتنی کمزور ہو گئیں کہ چلنے پھرنے کے لیے لاٹھی کا سہارا لینے لگیں۔ بچے بھی اس قابل ہو گئے تھے تو ان تینوں کی شادیاں ایک ساتھ ہی کر دیں۔ ان کے شوہر کا خیال تھا کہ یہ نیک کام ایک ساتھ ہی کر دیا جائے۔ شاید انہیں اوپر جانے کی جلدی تھی، جو کہ شادی کے 2 مہینے بعد ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ذکیہ بیگم بیٹی کو رخصت کر کے شوہر کے بعد اب بہوؤں کے رحم و کرم پر آ گئی تھیں۔ بیٹی بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہی چکر لگاتی، مگر روزانہ ایک بار ماں کی خیریت ضرور دریافت کرتی۔ بیٹے بھی خیال رکھتے تھے، مگر ماں کی سالوں کی تربیت پر اب بیویوں کے طور طریقے غالب آنے لگے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، شدید گرمی تھی۔ ذکیہ بیگم کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک میں سونے کی عادی نہیں تھیں۔ بیٹے کہتے رہتے، ایک تو اے سی کی ٹھنڈک میں ان کی ٹانگوں کا درد بڑھ جاتا تھا، دوسرا انہیں لگتا کہ بیٹے اور بہو کے کمرے میں ان کا پڑے رہنا
बहू को अच्छा नहीं लगेगा, सो वो बाहर बरामदे में पड़ी अपनी महसूस चारपाई पर ही रहती। आज सुबह से उनकी तबीयत कुछ बोझल सी थी, शायद शुगर लेवल डाउन हुआ था। उन्हें इस हालत में भूख मामूल से ज़्यादा महसूस होती थी, मगर वो खुद उठकर अपने लिए कुछ भी पकाने के काबिल नहीं थीं। और बहनें तो अपने मामूल के मुताबिक ही उठती थीं, तभी अपने नाश्ते के साथ उन्हें भी नाश्ता करवा देती। वैसे तो उनकी चारपाई के साथ टेबल पर मौसमी फल पड़े रहते थे, मगर बीमारी की वजह से कभी उनका दिल नहीं करता था खाने को। उन्होंने पानी के चंद घूंट हलक से उतारे और अपनी लाठी की मदद से उठने की कोशिश की। वो वॉशरूम जाना चाहती थीं, मगर लाठी हाथ से फिसल गई और वो मुंह के बल फर्श पर गिरी। तभी बेटे और बहनें कमरों से निकल आए और उन्हें लिए हस्पताल पहुंचे थे। सर पर चोट थी, जख्म को साफ करके पट्टी कर दी गई और नकाहत की वजह से बेहोश हो गई थी। कुछ ड्रिप्स वगैरह लगी तो वो वापस अपने हवास में आने लगी। पास खड़े लोगों की आवाज़ें आपस में गुडमुड होकर सुनाई देने लगी उन्हें, जिसमें पहली आवाज़ बड़ी बहू की थी। अम्मी से कितनी बार कहा है कि जब उठना हो तो हमें आवाज़ दे लिया करें, मगर इनको तो अपने काम हमसे करवाने ही नहीं होते। हम पर भरोसा नहीं है इन्हें। अम्मी को कम से कम आवाज़ तो देनी चाहिए थी ना। बेटा भी बीवी की हाँ में हाँ मिला रहा था। लोग तो यही कहेंगे कि हम इनका ख्याल नहीं रखते। ये छोटी बहू थी, मगर उन्हें कौन बताए कि अम्मी खुद ही हमें इस काबिल समझती ही नहीं है। ज़किया बेगम हवास में आने के बाद इस किस्म की गुफ्तगू सुन रही थी। अभी आंखें बंद थीं, जबकि पानी आंखों के किनारों से जगह बनाते फिसल रहा था। मगर पास खड़े नफूस अपनी ही दुनियादारी का रोना रो रहे थे, जबकि उनकी जन्नत अपनी बेवकती पर बेआवाज़ रो रही थी। यही अलमिया है हमारे मुआशरे का। ये हर दूसरे घर की कहानी है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे।